السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ مریم کی پہلی 45 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 45 سے شروع کر کے مکمل سورہ پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بولے اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے کہ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور چلا جا مدت تک مجھ سے دور رہ۔ ابراہیم بولا سلام علیک، یعنی میں چلا ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت مانگوں گا، وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے یکسو ہوتا ہوں، انہیں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اور امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے بے نصیب نہ ہوں گا۔ پھر جب وہ ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں کو جنہیں پکارتے تھے یکسو ہوا تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ان تینوں کو ہم نے اپنی رحمت سے سب کچھ دیا، اور ہم نے ان کے لیے سچا بول اونچا رکھا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کر، بے شک وہ چنا ہوا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اسے کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور بھید بتانے کو اپنے نزدیک کیا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کر، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کر، بے شک وہ سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جو اولاد آدم میں سے نبیوں میں ہیں، جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا، اور ان کی نسل ہے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد میں سے ابراہیم اور اسرافیل کی، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت کی اور برگزیدہ کیا۔ جب رحمان کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے، پھر ان کی جگہ ایسے ناخلف جانشین ہوئے کہ نماز ہی چھوڑ دی اور شہوتوں کے تابع ہوئے، سو ان قریب ان کو ان کی گمراہی کی سزا ملے گی۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، سو وہ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کا رحمان نے بن دیکھے اپنے بندوں سے وعدہ کیا۔ بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، وہاں بیہودہ بات نہ سنیں گے، مگر سلام اور ان کا رزق صبح و شام وہاں انہیں ملا کرے گا۔ یہی جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو وارث کریں گے جو متقی ہیں۔ اور ہم بغیر تیرے رب کے حکم سے نہیں اترتے، جو ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان میں ہے اسی اللہ کا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیانی اشیاء کا رب ہے، سو تو ان کی عبادت کر، اس کی عبادت پر قائم رہ۔ کیا تو اس کے نام کا سا کوئی پہچانتا ہے؟ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پہلے بنایا؟ وہ کچھ شے نہ تھا۔ سو تیرے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم انہیں گھٹنوں پر گرے ہوئے جہنم کے گرد حاضر کریں گے، پھر ہم ہر فرقے میں سے اسے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑتا تھا کھینچ کر الگ کریں گے، پھر ہم انہیں خوب پہچانتے ہیں جو دوزخ میں داخل ہوں گے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے ایک بھی نہیں مگر اس پر ضرور پہنچے گا، یعنی صراط پر، پل صراط پر۔ یہ وعدہ تیرے رب پر لازم ہے اور مقرر کیا گیا۔ پھر ہم متقیوں کو وہاں سے نجات دیں گے اور ظالموں کو اسی میں اوندا پڑا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ہماری کھلی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگ مسلمانوں میں سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں فرقوں میں سے مرتبہ اور مجلس کون بہتر اور اچھا ہے، اور ہم ان سے چلے بہت سی جماعتوں کو جو آسمان و نمود میں ان سے اچھی تھی ہلاکت کر چکے۔ تو کہہ جو گمراہی میں ہے سو چاہے کہ رحمان اور گمراہی میں لمبا کھینچے، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب اور یا قیامت، تب جائیں گے کہ کون رتبہ میں بڑا اور فوج میں کمزور تھا۔ اور جو ہدایت پر ہیں اللہ کی ان کی ہدایت اور بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس ثواب اور انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں۔ بھلا تو نے اس کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا منکر ہے اور ٹھٹھے سے کہتا ہے کہ میں قیامت میں مال اور اولاد پاؤں گا؟
کیا وہ غیب کو جھانک آیا ہے یا رحمان سے اس نے اقرار لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو وہ کہتا ہے ہم اسے لکھ رکھیں گے اور اس کو عذاب میں لمبا بڑھاتے جائیں گے، اور جو وہ کہتا ہے کہ ہم وارث ہوں گے، وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود پکڑے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، ہرگز نہیں۔ اور ان کی عبادت کا قیامت میں انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہوں گے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافر پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں، کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں اور انہیں ابھار کر خوب اچھالتے ہیں۔ وہ تو ان پر عذاب میں جلدی نہ کر، ہم تو ان کے لیے شمار پوری کرتے ہیں۔ جس دن متقیوں کو رحمان کے پاس مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، پیاسا انہیں شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے رحمان نے اقرار لے لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ البتہ تم بری چیز لائے، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، اس لیے کہ وہ رحمان کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، اور رحمان کے پاس بندہ ہو کر نہ جائے۔ اس نے نہیں گھیر لیا، انہیں گھیر لیا ہے اور ان کا شمار کر رکھا ہے، اور وہ سب قیامت کے دن ان کے پاس اکیلے آئیں گے۔ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کو رحمان محبت دے گا۔ سو ہم نے اس قرآن تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ اس سے متقیوں کو بشارت دے اور اسے جھگڑالو لوگوں کو ڈرائے، اور ان سے پہلے ہم بہت متقیوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ کیا ان میں سے تو کسی کو بھی دیکھتا ہے یا کسی کی آواز سنتا ہے؟